شریف بندہ ہے ہم ان سے ڈرتے ہیں. آپ یقین کریں ہم ڈرتے ہیں, بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا, اس کی جو اس کی ہے ریکوائرمنٹ ہے, جو بھی یہ چاہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا میرٹ, ہم اس کو ہر حال میں فلفل کریں. اگر ہم بھی 2 نمبری کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی پولیس افسر جو ہے حوالات جیلوں میں بھی جاتے ہیں, ایف آئی آر بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے نا اس کے اگینسٹ چلتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کچھ علیحدہ ٹائپ آف پولیس آفیسر سمجھتے ہیں نا, تو ان کی وجہ سے بھی جو کالی بھیڑ ہیں پوری پولیس کی جو ہے نا بدنامی ہوتی ہے ہمارے محکمے کی. السلام علیکم. آپ کا میزبان میاں احسان ماسٹر نیوز ایچ ڈی چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج ہم بات کریں گے او سی یو آرگنائزڈ کرائم یونٹ شاہدرہ کے ڈی ایس پی مجاہد سراج جٹ صاحب سے, اور ہم جانیں گے کہ شاہدرہ میں کرائم کے حوالے سے وہ کس طرح اپنے اقدام کو جو ہے وہ عمل میں لا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجاہد جٹ سراج صاحب, آج کل جو ہے وہ پولیس مقابلے کی ہوا بڑی چل رہی ہے. ابھی پچھلے 2 دن پہلے پتہ چلا کہ 2 جو ہے وہ مجرمان پولیس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کا پولیس مقابلہ ہوا اور وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. ان کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا شدرے میں یہ 25 نمبر سٹاپ ہے, کالا ہتائی روڈ, ادھر ہم جو ہے نا وقفے سے سنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا یہ ہفتے کی رات کو ذوالقرنین ایس آئی نے ادھر ناکہ بندی کی ہوئی تھی یہ بند روڈ کے پاس. وہاں پہ 2 موٹر سائیکل جو سوار تھے, 4 بندے آئے تھے, ان کو روکنے کا اشارہ کیا, انہوں نے فائرنگ کر دی آگے سے, تو حفاظت حق خود اختیاری کے تحت انہوں نے بھی آگے سے وہ جو ہے نا اس کا کیا, تو وہ انکاؤنٹر ہو گیا, تو اس میں وہ ایکسپائر ہو گئے. مجاہد صاحب, آپ کب سے شاہدرہ او سی یو میں تعینات ہیں, اور یہاں پر شاہدرہ میں کس قسم کے کرمنلز یا موسٹ وانٹیڈ لوگ رہتے ہیں؟ میں فروری میں آیا تھا ادھر جی, تو ادھر ہر ٹائپ آف کیٹیگری کے جو کرائم ہے نا وہ ہیں, جس میں منشیات, چور, ڈاکو, شوٹر, بطاہور, ہر قسم کی ہر بلا ادھر جو ہے نا بدرجہ یا موجود ہے. تو اب تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہو گئی ہیں چیزیں, باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا, بعض دفعہ کچھ سنا ہے افسران جو ہے وہ اس علاقے میں زیادہ جا کے لگتے ہیں کیونکہ وہاں پر رشوت کی بہت زیادہ آفر بھی ہوتی ہے. جہاں زیادہ کرائم ہے ظاہر ہے وہاں پر رشوت کی بھی. تو آپ کو کبھی کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی یا آپ نے لی؟ اس کا بڑا سمپل سا کرائٹیریا ہے. اگر تو جرائم بڑھ رہا ہے, ہر چیز ہو رہی ہے, منشیات ٹکا کے بیچ رہے ہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 110% پولیس والا رشوت لیتا ہے. اگر کرائم کنٹرول ہو رہا ہے اور منشیات فروش بھاگے ہیں, تو اٹ مینس کہ ادھر جو ہے نا یہ جو کنسیپٹ ہے نا رشوت کا, اس کی 0% ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہے اس میں. اچھا, اگر آپ نے کبھی رشوت نہیں لی, آپ انچارج ہیں او سی یو یونٹ جو ہے شاہدرہ کے, تو پھر یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے آپ دن رات محنت کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ انفارمرز کو بھی ڈیل کرتے ہوں گے. تو انفارمرز جو ہیں وہ تو بغیر پیسے کے تو نہیں چلتے, تو ان سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا ایک جو ہے نا فنڈ بنا ہوتا ہے, جو ہمارے ڈی اے جی او سی یو ہے کیپٹن لیاقت علی ملک صاحب اور ایس پی فرقان بلال صاحب, ایک فنڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. ہمیں انفارمر کے لیے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے ہمیں ملتے ہیں, ہم ان کو دیتے بھی ہیں. کیا پولیس مقابلہ ہی صرف حل ہے کرائم کے خاتمے کا؟ اس میں جو ہے نا ہماری سوسائٹی کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے کہ ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پولیس مقابلہ تو یہ ہے کہ سڈنلی کوئی آ کے فائرنگ کرتا ہے, تو اس کا جواب تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے نا اپنی پروٹیکشن کے لیے ویسا ہی دینا پڑے گا. تو پولیس مقابلہ تو حل کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جو چور ڈاکو ہے نا وہ اس چیز پولیس مقابلے کو نہیں سمجھتے. وہ فائرنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے فائر کر کے بھاگ جائیں گے یا زخمی کر کے بھاگ جائیں گے. یہ ان کی بڑی سب سے جو ہے نا مین بلنڈر ہوتا ہے. یہ جو ریسنٹلی جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے, ان کو روکنے کی کوشش کی, انہوں نے فائرنگ کر دی. تو آپشن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. لیکن یہ جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ جب پولیس مقابلے میں کرمنلز مارے جاتے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب آپ سے دشمنی مول نہیں لیتے, وہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کو کورٹ کچہری میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر آپ رشوت بھی نہیں لیتے, تو پھر ان کو کیسز کو, وکلا کو, عدالتوں کو, یہ سارا ریکارڈ یہ وہ, ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم جب بھی کوئی ٹاپ 10 یا کوئی اس ٹائپ کا جو اشتہاری ہوتا ہے پکڑتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم پہ بھی جو ہے نا کئی مرتبہ اٹیک ہوتے ہیں.
تو جب ہم میٹر چلا جاتا کورٹ میں، جب وہ ان کے جو اس پارٹی کے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو ہم ادھر جا کے فیس کرتے ہیں ان کو. ہمارا کمپرومائز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی غلط چیز کرتے نہیں ہیں. تو جو ہماری مزید عدالتیں ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے، میں صرف بات کر رہا ہوں کرائم کی حد تک، اس میں وہ میرٹ کرتی ہیں. آپ پر کبھی حملہ ہوا؟ کئی بار ہوا. ہاں جی. تو پھر وہ مجرمان بچ کے چلے گئے یا کیا ہوا؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ فائرنگ کی اور بھاگ گئے. اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ کون تھا. بعد میں ٹریس کیے، پکڑے بھی گئے، ان کو جیلوں میں بھی بھیجا. بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ جس نے وہ ہم پہ فائرنگ کی اس کو پکڑا. اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا انکاؤنٹر ہوتا، لیکن ان کو جیل میں بھیجا ہم نے، کیونکہ اس میں وہ جی اکارڈنگ ٹو دا لا اس میں ہماری کوئی پرسنل تو ہوتی کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی سامنے ہی آ جائے نا تو آ کے مارن ہی ٹوٹ پیندا ہے. تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. آپ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، دن رات جو ہے وہ گولی کے نشانے پر بھی ہوتے ہوں گے، پھر بھی عوام آپ سے، پولیس سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ آپ پولیس ابھی تک عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ ایشو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی جی کہ پالا پیندا ہے چوراں ڈاکواں کریمنل لوگوں کا. اچھا ان لوگوں کے انفلوئنس کافی ہوتے ہیں نا. جب یہ ادھر سے جاتے ہیں تو 10 لوگوں کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں اتنے 10 لاکھ دے ہے، میں 20 لاکھ دے ہے. اگر ہم ان پہ ایف آئی آر دے کے چلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پولیس نے سارے نال زیادتی کی تھی، سانو کٹیا، ہمیں 3rd ڈگری میتھڈ پتہ نہیں کیا کیا اور ہمیں نجائز چلان کر دیا. تو لوگ وہ باتیں سنتے ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کا وہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھانوں سے، تو وہ ان کی بات کو مقدم سمجھ کے وہ ان پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں کہ بعض دفعہ شریف لوگ بھی تھانے کچہری کے معاملے سے ڈرتے ہیں، تو ان کا اعتماد تو بحال ہونا چاہیے نا؟ میں بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ شریف بندہ تے تھانے دے کو لنگ دیں ڈرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب یہ جو کوئی بھی شریف آدمی جب کسی بھی تھانے میں جاتا ہے تو اس کو جا کے جب تک وہ جائے گا نہیں اس کو ان رویوں کا پتہ نہیں چل سکتا. ایکچولی جو ہمارا اسٹرکٹ رویہ ہوتا ہے نا وہ کریمنل کے ساتھ ہے. شریف بندہ ہے ہم ان سے ڈرتے ہیں، آپ یقین کریں ہم ڈرتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کی جو اس کی ہے ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی یہ چاہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا میرٹ، ہم اس کو ہر حال میں فلفل کریں. پولیس مقابلے ہوتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں آپ لوگ، کبھی کسی کریمنل پر گولی چلاتے ہوئے ترس نہیں آیا، سوچا نہیں کہ یار چلو اس کو ایک موقع دے دوں شاید سدھر جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو کوئی موقع دیا اور وہ سدھر بھی گیا ہو؟ ہم جن کو پکڑتے ہیں نا انہیں تو ہم موقع دیتے ہیں، ہم انہیں جیل بھیجتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. جو پکڑوانے کا موقع دیتے ہیں آپ؟ جو پکڑوانے کا موقع دیتے ہیں نا انہیں ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، انہیں بتاتے بھی ہیں. تو جو ایک قدرتی سامنے آ جائے، سڈنلی آ جائے اور آگے سیدھی فائرنگ ہی شروع کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی، پھر ہمیں بھی آبویسلی اس پہ فائرنگ ہی کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ کریمنل جو ہے وہ مائنڈ کے جو لوگ اگر یہ اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم وہ یہ ضرور سیکھیں گے کہ کم از کم وہ اگر انہوں نے بچنا ہے تو ایک موقع تو دیں آپ کو، اپنے آپ کو پیش کر کے. میں کہتا ہوں جس پہ جتنی مرضی ایف آئی آر ہے، اگر وہ توبہ طائب کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے. اور اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جن پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں، کافی ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ انوالو نہیں ہوتے اس میں. ان لوگوں کے لیے آپ کے اس چینل کی جو ہے نا کے ذریعے میسج یہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے خلاف غلط ایف آئی آرز ہوئی ہے، تو یہ بڑا کلیئر سا میسج ہے ہمارے ڈی اے جی او سی یو کیپٹن لیاقت علی ملک صاحب اور ایس پی جو ہیں فرقان بلال صاحب کا، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کسی میڈل مین چکر چودھری کو اس میں نہ ڈالیں، خود آ جائیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. اچھا، اس بات سے میں بھی کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے اپنی ویڈیو بنا کے باقاعدہ وہ وائرل ہوئی اور وہ انڈائریکٹلی مخاطب تھا او سی یو اس یونٹ سے کہ میں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں آنے لگا ہوں، مجھے پکڑ لیں. مجھے نہیں پتا پھر کیا بنا اس سٹوری کا، تو اس کو پھر انصاف ملا؟ اب یہ دیکھیں وہی اسی کی بات کر لیتے ہیں. اس کا نام تھا زیبی بٹ. اس پہ ایلیگیشن یہ تھا یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بطاہور ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. وہ اس بندے نے کوئی میڈل مین نہیں ڈالا، وہی اس کی ویڈیو تھی جو مجھے بھی آئی تھی. وہ آیا ہمارے پاس رہا، ہم نے اس کی تفتیش کی. اس کا نہ وہ چور تھا نہ وہ ڈاکو تھا، دشمن داری تھی. پہلے وہ کرتا رہا، جوا بھی کرواتا ہوگا پہلے، لیکن اب جب ہم نے اس کا پتہ کیا ہم نے اس کا مسجدوں میں بھی اعلان کروایا تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو وہ سیدھا او سی شدرا میں آ جائے. ایک بندہ نہیں آیا اور اس کو ہم نے بھیجا اور وہ اس کو ہم جب بھی کال کرتے ہیں وہ ادھر آ جاتا ہے. تو یہ تھا کہ وہ اس نے بھی جو ہے نا میڈل مین نہیں ڈالا تو وہ بچ گیا. اگر میڈل مین ڈالا ہوتا
تو मिडल मैन अपने दिहाड़ी दे चक्कर च जो पैसे वो खाते हैं और इल्ज़ाम हम पे आता है कि पुलिस खा गई है, वो शायद वो क्लियर भी ना होता। अच्छा, मिडल मैन डालने का रवाज पाकिस्तान में आपको पता है ये सदियों से चला आ रहा है। क्या फैसला करते वक्त मिडल मैन को भी मद्देनजर रखते हैं, या आप सिर्फ मुजरिम को अपनी इन्वेस्टिगेशन जो आप इंटेरोगेट कर रहे हैं उसको उन चीज़ों, यानी मिडल मैन अगर कोई बंदा गलत डाल दिया है, पता है कि ये फ्रॉडिया है, बस डल गया है, ले आए हैं, तो वो उसका केस का आप क्या करते हैं? मिडल मैन को देखते हैं या मुजरिम के जो है वो जुर्म को देखते हैं? मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि मिडल मैन का तो इसमें फंक्शन ही कोई नहीं है। हमारा तो फंक्शन है तफ्तीश से। अगर वो बंदा आ जाता है, अगर हमें पता चलता है कि इस बंदे पे कोई कसूर नहीं है, तो हम उसको क्यों चलान करेंगे? उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। मिडल मैन से बचना चाहिए। वो अगले बंदे को डराता भी, उनसे पैसे भी खाता है और वो बताता है उनको जाके कि पुलिस ने जो है ना वो पैसे खाए हैं, और बल्कि हमें इंसिस्ट भी करते हैं कि इन पे 1-2 FIR ना दे देना ताकि पता लगे कि बड़ी मुश्किल छड़ाया मैं। ये भी अच्छा, लाहौर में क्राइम की सूरत हाल, हम सिर्फ शाहदरा से अगर बाहर निकलें तो हम सुनते आ रहे हैं, अब तो मूवीज भी बनना शुरू हो गई हैं, आपको पता है, वो फलाना जट, वो फलाना अराई, वो अराई दा खड़ाक, तो वगैरह वगैरह बड़े नाम आपने भी सुने होंगे। बट्टों की हिस्ट्री अब एक तरफ है। तो ये जूनियर्स जो हैं, आपने काफ़ी कुछ महकमे से सीखा है, शाहदरा में क्राइम जो है काफ़ी हद तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया है, तो ये लाहौर में, ये हमारे एरिया में किस तरह, क्या स्ट्रेटजी है? जूनियर्स को क्या मैसेज दे के जाएंगे आप? इन्हें ये है कि क्रिमिनल्स के साथ इनके लिंक्स नहीं होने चाहिए। इनके पास जाके रोटी चाह पानी नहीं खानी चाहिए थी, जाके दरबार जी में हाजिरी लवाई थी उनकी जाके नहीं करना चाहिए था। इन्हें तवक्कल अल्लाह पे करना चाहिए। उसके बाद जो इनके हायर ऑफिसर्स हैं, आप यकीन करें कि जितनी सपोर्ट हमारा महकमा में करता है ना, नोबडी कैन इमेजिन दैट। लेकिन वो सपोर्ट किस चीज़ में करते हैं? जिसमें हम मेरिट पे होते हैं। अगर हम भी 2 नंबर ही करेंगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी पुलिस अफसर जो है हमारा जेलों में भी जाते हैं, FIR भी होती हैं, क्योंकि वो उनकी जो कमिटमेंट है ना उसके अगेंस्ट चलते हैं। वो अपने आप को जो है ना कुछ अलहदा टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर समझते हैं ना, तो उनकी वजह से भी जो काली भेड़े हैं, पूरी पुलिस की जो है ना बदनामी होती है हमारे महकमे की। आप बाहर इश्तिहारियों को पकड़ रहे हैं, मुजरमान को सजा मिल रही है, चलान कर रहे हैं, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो काली भेड़ें कुछ मौजूद हैं, कभी उनका मुहासरा किया? आप ये देखें कि जो है ना हमारे जो DAG/OC जो हैं लियाकत अली मलिक साहब और SP फुरकान बलाल साहब, 0% टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट ना, कि मतलब कोई भी बंदा, कोई अननोन बंदा सीधा जाता है, उन्होंने अर्दिल भी नहीं रखा हुआ अपने ऑफिस में। ये है कि विदाउट ना किए आप उनके ऑफिस में जा सकते हैं। आप जाके कल चेक करें, जाके बताएं कि OCU में फलाना कांस्टेबल या DSP या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ने हमसे 500 रुपया रिश्वत ली है। विद इन नो टाइम वो कॉल करेंगे उसको। इस चीज़ की माफ़ी नहीं है, करप्शन की माफ़ी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा जो है ना हमेशा वास्ता पड़ता है क्रिमिनल से, हमें यूज़ करना पड़ता है थोड़ा सा 3rd डिग्री मेथड। इस वजह से जो है ना अनाइड होते हैं क्रिमिनल्स, और वो अपनी उस ब्लैकमेलिंग को कि हमें रोके ना, वो झूठी FIR भी बेशुमार देते हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन देते हैं जो मतलब कि जिसका दूर दूर से हकीकत से तल्लुक ही कोई नहीं होता। अच्छा, एक ना बड़ी बहस छिड़ी हुई है आजकल शाहदरा में, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कहते हैं जब ये पुलिस मुकाबले हुए, कुछ लोग, 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि ये वाकई जो क्रिमिनल्स मारे जाते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक होता है। दूसरे कहते हैं नहीं जी, पुलिस को जो है वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इनको चालान करना चाहिए, अदालत फैसला करेगी। अच्छा, अब मसला एक चीज़ का आ रहा है कि जो लोग कहते हैं अदालत फैसला करेगी, वो ये साथ में भी दूसरा ग्रुप कहता है जी अदालतें तो छोड़ देती हैं, बेले दे देती हैं, तो ये असल काम तो फिर ये पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप ए है वो कहता है भाई अगर किसी पुलिस वाले ने मजबूत केस बनाया हो, ज़िम्नियाँ मजबूत लिखी हो, पैसा ना पकड़ा हो, रिश्वत ना ली हो, मजबूत केस बनाया हो, तो अदालत भी नहीं छोड़ पाती इस तरह के मुजरमीन को। तो आप मुझे बताइए कौन सा ग्रुप ठीक है? आपकी जो है ना ये दोनों बातें ठीक हैं, दोनों ग्रुपों की बातें ठीक हैं। एक वो जो मजलूम लोग होते हैं ना, वो तो कहते हैं हमें फौरी इंसाफ चाहिए, लेकिन जिनको हम पकड़ लेते हैं उनके खिलाफ हम जो केस बनाते हैं वो मजबूत ही होते हैं। बैड लक किधर आती है? जब वो फोर्स करते हैं, डराते हैं मदई के घर वालों को, और वो विड्रा कर जाते हैं, जाके शहादत ही नहीं देते, और वो बंदा बाइज्जत बरी हो जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट लेके वो क्लियर हो जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है कि जिसको हम पकड़े उसको हम उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, इसको जेल में भेजना चाहिए,
اور جو ویسے ہی شوقین ہے کہ پولیس نے بھی گولیاں چلانی ہیں تو ان کو بھی مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ اگر چلا رہے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا کوئی. یہ ہے بڑا سادی سی. اچھا ایک جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں، کرمنلز مارے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلے صرف پولیس ان کے کرتی ہے، ان مجرمین کے جو پولیس پہ گولی چلاتے ہیں، جو باہر عوام کو لوٹ رہے ہیں، جو اپنا بھتہ خوری میں ملوث ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، منشیات فروشی، جوا وغیرہ، مطلب کوئی بھی ہینیس کرائم ہے، ان کو پولیس کچھ نہیں کہتی جب تک کہ وہ پولیس کو سیدھے نہ ہوں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ اب یہ دیکھیں جب سے لگے ہوئے نا ہمارے یہ جو ڈی اے جی ہیں او سی یو لیاقت علی ملک صاحب, مجھے لاہور میں کوئی بھی ایسا بدماش دکھا دیں جو ویر کے پھر رہا ہے, رائفلیں اس کے پاس ہیں اور وہ بدماشی کر رہے ہیں, کوئی بتا ہو رہا ہے وہ بتے لے رہے ہیں, سارے چھپ گئے ہیں چوہوں کی طرح. آپ یہ دیکھ لیں, شدرا میں دیکھ لیں, شدرا ٹاؤن میں دیکھ لیں, شفیق آباد راوی روڈ بادامی باغ یا کہیں بھی دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا کہ ہو وہ کریمنل اور وہ آرام سے بیٹھ کے اتنے چودھری بن کے بیٹھا ہے. اگر وہ چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے نا تو اٹ مینس کہ ہم میں غلطی ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ چور ہے, ڈاکو بدماش ہے تو آرام سے بیٹھ جائے, یہ ناممکن ہے. کبھی سیاسی پریشر آیا؟ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی مانتا ہی نہیں ہے سیاسی پریشر کو. لوگ سفارشیں کرتے ہیں لیکن سفارش بھی وہی ہے نا جو میرٹ پہ ہم اس کا کام کریں گے, باقی کوئی پریشر نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا بالکل جو ہے نا فری ہینڈ دیا ہوا ہے ہماری ہائر اتھارٹی نے کہ جو کرائم ہے نا اس میں مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چور ڈاکو جو بھی ہے اگر آپ کے بھی نوٹس میں ہو, کسی کے پاس ہو, کسی چودھری کے پاس ہو, کسی پولیٹیشین کے پاس ہو, آپ ہمیں بتائیں اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں. اس کا آپ کے سینئر جو آفیسر ہیں ایس پی صاحب ہوتے ہیں, آپ کے ظاہرہ اپنا او سی یو کے ایس پی ہوں گے, وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا مجاہد سراج ڈی ایس پی تم نے, اور ہو بھی وہ انلیگل, یعنی پریشر, اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ میری نا 30 سال سروس ہو گئی ہے, پہلے بھی کافی سروس کی. یہ جو دو بندے آگے لگے ہیں نا, ایس پی فرقان بلال اور جو ہیں ڈی اے جی لیاقت علی ملک صاحب, یہ تو پریشر کو چھوڑ ہی دیں آپ. نہیں, میں ان کی بات ہٹ کے چلیں, یہ نہیں کرتے. کبھی کوئی اور ایس پی صاحب آپ کو کہہ دیتے ہیں بس ڈی ایس پی صاحب میں نے آپ کو کہہ دیا نا, آپ چھوڑ دیں, کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میری جتنی سروس ہو گئی ہے نا, مجھے آج تک کسی نے اس طرح کا کام کہا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں, کسی کو بھی نہیں کہتے. اگر مجھ میں کوئی کمی ہے نا, مطلب مجھ میں کمی ہے, میں بلیک میل ہوں, میں پیسے کھا رہا ہوں, میں رشوت لے رہا ہوں, میرے کریمنل کے ساتھ تعلقات ہیں, تو میں خود وہ بغیرتی کر رہا ہوں. اور میں یہ ساتھ کہوں گا کہ افسران نے کہا تھا سیجن چھڑ دو. حالانکہ وہ جو بندے ہیں نا وہ تو مطلب کہتے ہیں کہ پولیس افسر ہونا چاہیے, کنجر یا دلہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی سادی سی چیز ہے. شاہدرہ کے کریمنلز کے لیے کوئی میسج؟ جو شاہدرہ کے کریمنلز ہیں نا وہ تو چھپے ہوئے ہیں, ان کے لیے میسج یہی ہے, دو میسج ہیں میرے. ایک وہ ہو گئے جو کریمنلز ہیں جڑے جامدیاں نال ہی کریمنل بن گئے ہیں اور رہ ہی نہیں سکتے اس چیز کے بغیر, ان کا تو ہم جو ہے نا وہ ایک وہ سسٹم ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا کرائم سے کوئی تعلق نہیں, انہوں کا نا اٹھن بیٹھن ضرور کریمنلز سن, انہوں دی وجہ کافی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں, دوڑے انہیں تو ایف آئی آر ہو ہی جا رہی ہیں. ان کے لیے میسج یہ ہے, کسی میڈل مین کو نہ ڈالیں, خود آ جائیں, ڈی آئی صاحب کے پاس چلے جائیں, ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں, ادھر آ جائیں یا کسی سی آئی اے سینٹر میں چلے جائیں. ان کے ساتھ انصاف ہوگا, انہیں کسی بندے کو کسی دے ترلے مارن کی کوئی لوڑ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ شاہدرہ کے جو ماں باپ ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے کہ ان کے بچے یہ جو اتنا ماحول خراب ہوا تھا, جو کافی حد تک آپ کو اتنی محنت لگی کنٹرول کرنے میں, وہ پیرنٹس کیسے تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ وہ یہ اس کرائم کے سلسلے سے باہر آ سکیں؟ صرف دو کام کر لیں وہ. ایک تو یہ کریں کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں, اور سیکنڈ جو موبائل ہے نا, سیل ہے ان کے, ان پہ وہ پاس ورڈ لگا ہوتا ہے وہ ختم کروا دیں. اور تیسرا جو یہ ہوتا ہے نا کہ میرا وہ یار تے میرا وہ یار, میرا وہ دوست بڑا ہی چنگا دوست, انہیں بتائیں کہ یہ دوست کوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, یہی تباہی لائیں گے, یہی بربادی لائیں گے. اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہے وہ ان کو خراب کر دے گا, اگر وہ خراب ہے تو وہ اس کو کر دے گا خراب. تو جو کمپنی ہے, ماں باپ کو یہ چاہیے ان کے ساتھ ایز اے فرینڈ انہیں ڈیل کریں,
جو وہ لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے کریں، تو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ جانے دیں. اور جو اگر چلے ہی جاتے ہیں رات کو آتے ہیں تو انہیں دیکھا کریں، اگر ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، ضدی سے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نشے میں انوالو ہے وہ. جی چلیے جی، تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہم ڈی ایس پی شاہدرہ او سی یو کے ساتھ مجاہد جٹ سراج صاحب کے ساتھ. آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ شاہدرہ میں کرائم کو ڈیل کر رہے ہیں اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے دن رات جو ہے مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور شاہدرہ کے کرائم کو خاصی حد تک جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا. میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ اپنا 20 30 کالز جو ہے وہ 15 کی چلتی تھی، اور کچھ لوگ کالز کرتے بھی نہیں تھے 15 پہ، ڈرتے تھے کہ پولیس انوالو ہوگی یا جو مخالف ہیں ان کے ساتھ کہیں دشمنی نہ بڑھ جائے. لیکن ان کی اسٹریٹجی سے جو ہے وہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کرائم مزید اس میں جو ہے وہ اگر بالکل ختم نہیں ہوتا تو کمی بہت زیادہ آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ریاض پی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہمیشہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.